الیاس کمن صاحب مولانا الیاس کمن صاحب ترجمان اسلام ترجمان دیوبند ترجمان دیوبند وکیل افناء دیوبند نہیں جاتا اور کہتے ہیں اس صدر کا کوئی رشتے دار دیکھو، کوئی صدر کا دوست دیکھو تاکہ سفارش کرائیں. توجہ سے بات سمجھنا، جب جج کے پاس کیس ہو پھر وکیل کو دیکھتے ہیں، اور جب مالک کے پاس کیس ہو تو پھر سفارشی کو دیکھتے ہیں. اللہ قیامت کو مالک بن کے فیصلے کریں گے، جج بن کے نہیں کریں گے. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم وکیل پیش نہیں کریں گے، قیامت کے دن خدا کے دربار میں سفارشی پیش کریں گے. اور یہ مدرسوں میں اور سکولوں میں فرق یہ ہے کہ سکول وکیل تیار کرتا ہے اور مدرسہ سفارشی تیار کرتا ہے. سکول وکیل اور مدرسہ سفارشی، اور سفارشی کے نظریں اٹھائے جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ سفارشی کے نظریں، یہ درویشوں کے نظریں اٹھاؤ، انہیں کل سفارشی کرنی ہے، سفارشی کو نظریں اٹھاتے ہیں. آپ بتائیں اگر یہاں سے کھٹمنڈو جانا ہو اور آپ لوگ اپنے سفارشی کو لے کر جانا ہو تو اس کی گاڑی میں پیٹرول کون ڈالے گا، سفارشی یا آپ؟ بولے اگر اس نے مٹن روسٹ مانگ لیا تو کون کھلائے گا؟ آپ. چکن پلاؤ مانگ لیا تو کون کھلائے گا؟ آپ. وہ سفارشی ہے. اس لیے یہ جو مٹن سن آپ بکرے کھلاتے ہیں یہ سفارشی ہیں، اور سفارشی کو مٹن کھلایا جاتا ہے. یہ سفارشی ہے. یہ میری باتوں کو معمولی نہ سمجھا. سکول وکیل پیدا کرتے ہیں اور مدرسے سفارشی پیش کرتے ہیں. کیوں؟ سکول آپ کو وکیل دے گا اس لیے کہ جج کی عدالت میں وکیل نے کام آنا ہے، اور مدرسہ آپ کو سفارشی دے گا اس نے مالک کی عدالت میں کام آنا ہے. ایک بہت پرانی بات ہے ہرات کے گورنر سے، یہ بہت پرانی باتیں لے کر شدید پرانی، آج کل کی بات نہیں کہہ رہا. یوں میں بات کہتا ہوں کہ جب صوبوں کے مسلمانوں کے گورنر مدارس اور طلبا کی خدمت کرنا فخر سمجھتے تھے. اب طالب علم تھے، مسجد میں پڑھتے اور گورنر صاحب ناشتہ کرتے تھے گھر سے. ایک دن بارش ہو گئی اور ناشتہ نہیں پہنچا، تھوڑی دیر ہو گئی. اب وہ درویش شخص کے بچے کھڑے ہوتے تھے، وہ تھوڑی دیر بعد آئے گورنر افسر کو اٹھائے، آپ نے چائے پکڑی ہے، سارے اٹھا گئے. ایک درویش نے دور سے کہا وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، اس نے سن لیا، اس کو غصہ چل گیا. آپ نے مدرسوں میں دیکھا ہوگا بعض حاجی صاحب بہت نیک ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کو بھی غصہ چل جاتا ہے، کوئی تکیوں میں دے دے کے اس کو غصہ چل گیا. اب اس نے آ کر کہا قاری صاحب میں پڑھاتے بھی ہوں، میں چائے بھی بنا کے لاؤں اور مجھے یہ بیل بھی گئے، یہ آج آخری دم ہے، کل سے اپنا بندوبست کرو. قاری صاحب نے کہا یہ اللہ کے مہمان ہیں، ایک کی میزبانی وہ اور کر لے گا. دیکھیں بات سمجھنا کہ آپ کے ذہن میں ہے اللہ کے مہمان ہے تو اللہ خود کھلا دے. اور بھائی جب کسی بڑے کے پاس مہمان جاتا ہے تو بڑا خود دکان سے ٹماٹر لینے کے لیے نہیں آتا، کسی چھوٹے کو بھیجتا ہے جاؤ ٹماٹر لاؤ، جاؤ دودھ لاؤ، جاؤ بازار سے سامان لاؤ. تو یہ جو اللہ کے مہمان ہیں اللہ نے خود تو ان کو گوشت نہیں پیش کرنا نا، کسی کی ذمہ داری ہے جاؤ بکرا دے کر آؤ، یہ میرے مہمان ہے جاؤ ان کو روٹی دے کر آؤ، یہ میرے مہمان ہے جاؤ ان کو لسی دے کر آؤ. بڑے تو کسی کو بھیجتے ہیں. اس گورنر نے کہا روٹی اور چائے کی میں دوں اور باتیں بھی میں سنوں. کل صاحب کا ٹھیک ہے نہ دو. کہتا وہ رات کو سویا، وہ رات خواب دیکھی، میدان معاشرے ہے، میں حساب دے رہا ہوں، چھوٹے بچے
بچوں کو حفظ کے اللہ نے فیصلہ کر دیا جنت کا، اور کوئی سرات تو جانا ہے، اور کوئی سرات سے پہلے بچے کھڑے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے یا اللہ ہم تب جائیں گے جب ہمارا بیل جائے گا. یہ ہمیں پراٹھے کھلاتا ہے، بیل کو لے کر جانا ہے. کہتے ہیں صبح اٹھا اور روتا ہوا امام قاری صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا یہ بیل کہہ دے یہ گدھا کہہ دے ان کی مرضی، بس قیامت کو مجھے نہ بولے، قیامت کو مجھے نہ بولے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو بات مانو خدا کی، واطیعوا الرسول اور بات مانو مصطفیٰ کی، بات مانو فقہا کی. خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے خدا، مصطفیٰ اور فقہا کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. ہم خدا کی بات بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی بات بھی مانتے ہیں، اور فقہا کی بات بھی مانتے ہیں. میں کہہ رہا تھا میں خدا کہتا ہوں کیوں؟ اس دور میں لوگوں نے شکر کو شبہات پیدا کی، شکر کو شبہات پیدا کی ہے کہ نہیں خدا نہیں کہنا چاہیے. آپ حیران ہوں گے، میں کسی فرقے کسی مسلک کا نام نہیں لیتا، نہ میں کسی کی تردید کروں، میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ کرو، اس لیے کہ خدا کی جمع خدایان آتی ہے. خدا نہ کرو، خدا کی جمع خدایان آتی ہے. اللہ تو ایک ہے، اللہ تو کہیں نہیں ہے، تو خدا کہنے میں شرک کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہاری دلیل کو مان لیا جائے تو پھر خدا کو رب نہ کرو، جمع ارباب آتی ہے. خدا کو رحیم نہ کرو، جمع رحما آتی ہے. نہ کرو. اور دلیل آ گئی، کہتے ہیں خدا نہ کرو، کیوں؟ دین عربی ہے، خدا کا لفظ اجمی ہے، اجمی لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ خدا نے ہمارے پیغمبر بھیجے، اس آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک جملہ اپنی زبان سے دو، اپنی زبان سے دو. کہتے ہیں آخری پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے ہیں 5. میں نے کہا اپنی نماز زبان سے دو، 5 نمازیں فرض ہیں. میں نے کہا سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ یہ 1 مہینے. میں نے کہا اپنی زبان سے دو کہ سال میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں، یہ 1 ماہ کے روزے فرض ہیں. میں نے کہا پیغمبر تو اجمی ہے، کیوں کہا؟ نماز تو عربی نہیں ہے، کیوں کہا؟ روزہ تو عربی نہیں ہے، کیوں کہا؟ جب عربی میں بات کریں گے تو پھر ہم رسول کہیں گے، عربی میں کہیں گے تو صوم کریں گے، عربی میں کہیں گے تو صلاۃ کریں گے. میں نے کہا جس طرح عربی میں بولے تو رسول، اردو میں بولے پیغمبر، عربی میں بولے صلاۃ، اردو میں بولے نماز، عربی میں بولے صوم، اردو میں بولے روزہ. تو عربی بولتے ہیں مالک رب، اور اردو میں بولتے ہیں خدا. اور کو دلیل آج پیش کرو، اور کو دلیل آج پیش کرو. اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ہمارے اکابر نے اللہ کے خدا ہونے پر دلائل پیش کیے ہیں کہ خدا کو خدا کیوں کہتے ہیں. آپ اٹھائے معروف قرآن مولانا کر رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ بچا کے ساتھ لکھا ہے کہ خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا وجود ذاتی ہے، کسی نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا، اس کا وجود ذاتی ہے. اب جو علماء اس بات کہہ لیتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ان کا مطالعہ نہیں ہے، اپنے کاروں کو پڑھا نہیں ہے، بچوں والا کہہ دیا. لیکن ہم اپنی رائے پر قائم ہیں کہ خدا کو خدا کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ سفر یاد کر لیا کہ نہیں کہہ سکتے، پھر آپ نے مدنی کے خلاف فتویٰ دینا ہے، تھانے کے خلاف دینا ہے. یہاں سے پھر دروازے کھلتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہندوؤں کے دروازے بند کرو. ہندوؤں کے عمر رضی اللہ تعالیٰ میں کہا جاتا تھا کفر الاسلام، عمر اسلام کا تالا سے کہتے ہیں، تالا کتنے بند ہوتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وجود مبارک سے. اللہ نے بات سمجھنے کی ترسی کام کیا ہے. قربانی کے دوران پہ مستقل میرا سبق بھی ہے اور مستقل میری 30 صفحات پر ہدایت بھی ہے. آپ جب تک اس کو بنا سکتے ہیں. آپ اگر ایک نمبر لے لیں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. اگر آپ اس کو محفوظ کر لیں گے تو آپ کے موبائل میں احرام میڈیا سروس کی واٹس ایپ سروس لگ جائے گی. تو پھر آپ کو یوٹیوب اور فیس بک پہ
317 07 52 673 0092 31 70 75 26 73 0092 31 70 75 26 73। ये आप नंबर लिखें और उसको अहनाफ मीडिया के नाम से महफूज करें। जी देखिए 0092 31 70 75 26 73। इसको महफूज करें अहनाफ मीडिया के नाम पर। तो आपने वॉइस मैसेज नहीं भेजना, इसमें अपना नाम लिखकर मैसेज कर दे। उसमें तो आपने इतना लिखे। एक साथी का नाम है अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अब्दुल्ला नेपाल, बस लिख के भेजें। 2-3 दिन के बाद आपकी सर्विस शुरू हो जाएगी और आपके मोबाइल में बयानात आना शुरू हो जाएंगे। पोस्टें आएंगे, मोबाइल बयान आएंगे, फाइलें आएंगी, जरूरतें पूरी होगी। तो हमारे पोस्टें बहुत होते हैं। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का ऑनलाइन कोर्स शुरू किया और 4 साल का आलिम कोर्स शुरू कराया। घर बैठे 4 साल का आलिम कोर्स में हफ्ते में 4 दिन पढ़ते हैं, 3 घंटे देते हैं और अब तीसरा हमारा साल शुरू है। अगले साल हमारी पहली इंशाअल्लाह के 4 बजे। मोबाइल के अंदर कुरान रखना या पढ़ना कैसा है, मुझे आप बताएं। एक साथी ने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब अगर मोबाइल पर कुरान सुने तो सवाब मिलता है। मैंने उनसे पूछा अगर मोबाइल में गाना सुने तो गुनाह मिलता है? जी हाँ। तो मैंने कहा गुनाह मिलता है गाना सुनने से, तो कुरान सुनने का सवाब कैसे मिलेगा? देखो ना, मोबाइल रखा हुआ भी है, गलत इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल नहीं करना, आप ये अजीब लोग हैं। इस वक्त से है जब से कुरान है तो उसको सहाबा किराम ने क्यों सारे नहीं किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? ये भी गलत नहीं है। सहाबा किराम ने जाहिर किया है। आप बड़े मुसन्नफ़ात कितनी किताबें हैं, इसको सहाबा किराम के लिख रहे थे। तरस लिखना है, इमाम अबू हनीफा ने उसूल और फुरूअ मुक़र्रर फरमाए हैं और कुल वक्त एक ही काम किया है, तो लिखा हमारे पास पहुंची। सहाबा किराम ने भी लिखे हैं, कौन कहते हैं लिखे? उम्मत को धोखा मत दो। ये मुसन्नफ़ात के नाम पर जो बताते हैं, इसको सहाबा के बतावे हैं। कलमा तैयबा का सही तर्जुमा बतला दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम समझाने के लिए कहते हैं कि आखिरी रसूल कह दिया करो ताकि किसी कादियानी को मौका ना मिले। मुहर्रम और हराम के रोजे के बारे में बाज़ लोगों को कहना है अब मुशावरत नहीं पाई जा रही। देखिए, अब मुशावरत न पाई जा रही हो तो आप रोजा 10 भी रखें, हम आपको मना तो नहीं करते, रखे भाई। ये काम करने वाले जो 10 भी नहीं करते, तो 10 का रखता हो ना तो लोग नवी के छुड़ाते तो बात समझ नहीं आती। ये 10 का भी नहीं करते। हमारे 10 मुहर्रम को रोजा असर सुन्नत, उसके बाद नवी और 10वीं का है। बाद लोगों का ख्याल है कि मुशावरत नहीं पाई जाती। इब्न हजर अस्कलानी ने अपने दौर का लिखा है कि यहूद में अपनी 10 मुहर्रम के का रोजा होता है। इब्न अस्कलानी ने अपने दौर का लिखा है, हमारे अपनी होता है। तो मुमकिन है कि इलाके में हो, एक इलाके में ना हो, तो पैगंबर की सुन्नत को ध्यान रखने में क्या हो जाए? अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ इसका हमेशा एहतमाम किया जाता है कि मजलिस इल्म और मजलिस ज़िक्र। मैं ज़्यादा देर तक नहीं कराऊंगा, लेकिन आप ज़िक्र का खुद को आदी बनाएं, जो हमारे मशाइख का मामूल है। ज़िक्र का खुद को आदी बनाएं, सबसे थोड़ी सी तस्बीहात पढ़ लें ताकि हमारी मजलिस के अंदर ज़िक्र भी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए।